اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اور اس پہ اپنی طرف سے کمنٹس بھی دیں، لائک بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان اس وقت بہت زیادہ خبروں کی زد میں، بہت سارے حوالوں سے، بالخصوص الیکشن کی آمد ہے۔ 8 فروری 2024 کو انشاءاللہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو صدر پاکستان نے تاریخ مقرر کی ہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن میں آپ لوگوں کے ووٹ کا موقع آ گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت پوری پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی ساتھی جماعتیں جو تھی وہ سارے کے سارے، اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے جو نئی جماعتیں بنائی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری اس وقت بیانیہ کی تلاش میں۔ پوزیشن یہ ہے کہ سوائے پی ٹی آئی کے کسی جماعت کے پاس کوئی بیانیہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت مظلوم جماعت ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اقتدار ان سے چھینا گیا، رات 12 بجے عدالت لگا کے تو اقتدار ان سے چھینا گیا، اور ایک ایسے انداز سے کہ جس میں سندھ ہاؤس کو ایک انسانوں کی نہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے، منڈی بنا دیا گیا، کہ جس میں سب کچھ بک رہا تھا، وہ پوری قوم کے سامنے آپ سب بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان جو اس اتحاد کے سربراہ ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ کہتے تھے اس سے پہلے جب حکومت عمران خان صاحب کی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایوان جعلی ہے، میں اس کو جعلی کہتا ہوں اور اس کو بالکل کسی طور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن کہ یہ کیا ہوا کہ وہ جو حرام تھا وہ حلال ہو گیا فوراً جس دن اقتدار میں سے صرف پی ٹی آئی پرے گئی، اسمبلی وہی تھی، ممبران وہی تھے، صرف پی ٹی آئی کے لوگ استعفے دے کے باہر چلے گئے اور وہ ایوان حلال ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مولانا کے بیٹوں نے، بیٹے بھتیجے، باقی جو ان کے دوست یار احباب، انہیں اقتدار مل گیا، ان کے سندھی کو کے پی کے کی گورنری مل گئی، پھر انہیں پشاور کی میئرشپ مل گئی، بہت ساری اور چیزیں مل گئیں، بے شمار۔ آپ کو پتہ ہے نا، حلوے مانڈے ملائیاں اور یہ کوکڑ کڑھائیاں، سارا کچھ جب ان کو مل گیا تو وہ انہوں نے اس اسمبلی کو نہ صرف جائز جانا بلکہ اس کو بہت پکے طریقے سے جھپا مارا تاکہ ان کے بازوؤں میں سے نکل نہ سکے۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ مولانا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جب ان سے پوچھا گیا، بہت عرصہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، کئی مہینے پہلے، جب ان سے یہ کہا گیا کہ مولانا الیکشن اگلے کب ہوں گے، تو مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن تب ہوں گے جب ہم چاہیں گے۔ اور مولانا ایک اور اس اتحادی حکومت کے ایک اور سربراہ، ایک جماعت کے سربراہ جناب آصف علی زرداری، انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الیکشن تب ہوں گے جب ہم چاہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹی، اس سے پہلے پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی، اس سے پہلے آئین ٹوٹا، اس سے پہلے قانون ٹوٹا، ضابطے ٹوٹے، لیکن اس سارے کے باوجود کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ لیکن اب وہ سارے کے سارے لوگ بیانیہ کی تلاش میں۔ پیپلز پارٹی کو دکھ یہ ہے کہ نون لیگ نے دو کام جو کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صوبائی صدارت جو سندھ میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے بقول ایک ایسے شخص کو دی ہے کہ جو بی بی فریال پہ اور زرداری صاحب پہ اور پیپلز پارٹی والوں پہ جب کو ایف آئی اے میں تھے تو انہوں نے بے شمار مقدمات بنائے، ان کے بقول جھوٹے مقدمات بنائے۔ اور پی ٹی آئی، آپ کو پتہ ہے نا کہ اسی شخص، جو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو یہ ایف آئی اے میں ہوتے ہوئے یہ شخص جو اس وقت نون لیگ کا صوبائی صدر ہے سندھ کا، یہ شخص اس وقت بھی سیاست کرتا تھا اور عمران خان صاحب کے خلاف بولتا تھا۔ ظاہر ہے کس کے کہنے پہ بولتا تھا؟ انہی کے کہنے پہ کہ جنہوں نے اس وقت اپنی جماعت کا سربراہ سندھ کا انہوں نے بنایا ہے۔ اور سندھ ایک ایسا صوبہ ہے کہ نون لیگ کی سب سے بڑی اتحادی جماعت جو ہے وہ وہاں پہ حکمران ہے، اور وہ سب سے زیادہ سیخ پائے اور شاکی ہیں، اور اس وقت پریشان بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے، اور بلاول نے یہ کہا ہے کہ ہم تو لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم تو عوام کی طرف جاتے ہیں، لیکن نون لیگ کسی سلیکشن کمیٹی کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ سلیکشن کمیٹی کی طرف جاتی ہے، اور وہ سلیکشن، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو عمران کو لاڈلا کہتے رہے،
سب سے بڑا لاڈلا دنیا کا اس وقت جو نواز شریف سے زیادہ کوئی ثابت نہیں ہوا کہ مفرور تھا، قیدی تھا اور بھاگا ہوا تھا، اور پھر اس کا ساری چیزیں تھیں، مجرم تھا، ڈکلیئرڈ مجرم تھا، چور تھا، اس کے باوجود اسے چور، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالت نے چونکہ سزا دی ہوئی ہے چوری پہ، تو اس لیے تو وہ اس سارے کے باوجود لاڈلے کو جس انداز سے برطانیہ سے سفارتکاروں نے رخصت کیا، سعودی عرب میں سفارتکاروں نے ریسیو کیا، پاکستان میں نادرا نے جا کے ایئرپورٹ پہ ان کا تھمب امپریشن لیا، وہ تھمب امپریشن جس کے لیے عمران خان کو گولیاں لگے ہوئے ویل چیئر پہ آنا پڑا، اور کہا گیا تھا جب تک عمران نہیں آئیں گے اس وقت ان کی پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوگی، تو وہ سارے ضابطے بلڈوز کر کے اس لاڈلے کے لیے رستے سیدھے کر دیے گئے۔ تو وہ پیپلز پارٹی والے ٹھیک نالاں ہیں، پیپلز پارٹی کے علاوہ پوری کی پوری باقی جتنی قومی سیاست کی جماعتیں ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس بندے کا کیا کردار تھا، لیکن چلیے ایسا تو ہوتا ہے، وہ اس کو چونکہ اس نے جو پی ٹی آئی کی مخالفت کی تھی، اب آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے وہ نون لیگ کے لیے سندھ میں سے اس کے گورنر بنا دیں، یا سندھ میں اسے وزارت اعلیٰ دے دیں اگر کوئی اتحاد بناتے ہیں، اگر کوئی ان کی جیت کوئی یقینی بنتی ہے تو، یا پھر سندھ سے سینٹ کا ٹکٹ دے کے کسی طریقے سے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ اس سلسلے میں بڑی سخی دل ہے کہ جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو، حکومت والے ویسے آپ کو پتہ ہے نا زیادہ جو حکومت میں جو جو سرکار میں ہوتے ہیں جو لوگ سرکاری ملازم ہیں، تو جو نون لیگ کے لیے کام کرتے ہیں چاہے نون اپوزیشن میں ہو چاہے نون حکومت میں ہو، تو وہ بڑا نوازتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ آپ کو پتہ ہے یہی سندھ تھا کہ ایک گورنر صاحب تھے کہ وہ بستر مرگ پہ تھے، حلف لیا گیا، پسینے میں شرابور تھے حلف لیتے ہوئے بھی، اور پھر وہ گورنر ہاؤس ایک لمحے کے لیے نہیں جا سکے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ نون لیگ کا یہ تو خاصہ ہے کہ اپنے لوگوں کو وہ نوازتی ہے۔ انتقال سے ناظرین ایک ذہن میں آ گئی بات کہ آج کے پی کے نگران وزیر اعلیٰ جناب اعظم خان اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دل کے عارضے کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ یہ بھی ایک نئی بات آ گئی ہے کہ اب کس طرح سے کس شخص کو کے پی کے میں نگران وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی متنازع شخص پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، جو زرداری نے کہا تھا یہ تو اپنا بچہ ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کس کس کا بچہ، اب چونکہ نون لیگ نے اس کے اوپر کاٹھی ڈالی ہوئی ہے۔ اب کے پی میں اعظم خان ایک مناسب آدمی تھے، پی ٹی آئی نے ان کے اس سلیکشن پہ کوئی احتجاج اس لیے نہیں کیا تھا کہ ایک صاف ستھرا آدمی تھا، لیکن اب کس بندے کو وہاں بٹھایا جاتا ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ ناظرین فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ عرب لیگ اور OIC کا مشترکہ اجلاس، مسلم دنیا اس بات پہ متفق ہوئی ہے کہ ہر صورت جنگ بندی کروائی جائے۔ ناظرین 11,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ جو سب سے بڑا اسپتال ہے غزہ کا، اس میں آج کی خبر یہ ہے کہ درجنوں بچے جو نومولود بچے ہیں جو انکیوبیٹرز میں تھے، وہاں پہ آکسیجن ختم ہو جانے کی وجہ سے بڑی مشکلات کا شکار ہیں، اور وہ دنیا میں جو آئے ہوئے جنہیں چند دن یا چند گھنٹے ہوئے ہیں وہ بیچارے اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، اور ہزاروں شہداء کے علاوہ سینکڑوں زخمی اس وقت خواتین، مرد، بزرگ، بچے، بچیاں، وہ بیچارے رستہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کس انداز سے اس مشکل میں سے انہیں نکالے گا، لیکن رب کے علاوہ کون نکال سکتا ہے؟ رب ہی تو ہے جو سب کا مہربان رب ہے وہ۔ ناظرین اس وقت ایک اور خبر جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ نون لیگ نے اپنی منشور کمیٹی قائم کر دی ہے۔ یہ خبر آئی ہے کہ 30 ذیلی کمیٹیاں اس کی بنائی گئی ہیں۔ ویسے پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے نون لیگ کو جتنے بھی اقتدار ملے انہوں نے سوائے اپنی کمائی والے کاموں کے، مثلا انہوں نے سستی روٹی سکیم، اس میں اربوں روپے کمائے، انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو سکیم، اس میں کھربوں روپے کمائے، کوئی پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئے۔ انہوں نے میٹرو، اورنج ٹرین، یعنی جس قسم کے بھی منصوبے بنائے اس میں وہ پیسے بے پناہ کماتے رہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب وہ وقت تبدیل ہوتا ہے، اس حوالے سے جو پھر مقدمات بنتے ہیں، ریفرنسز بنتے ہیں، اور پھر وہ ریکارڈ جل جاتا ہے۔ تو یہ تو نون لیگ کی خوبی ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو 30 ذیلی کمیٹیاں انہوں نے کرنا کیا ہے؟ نشستند، گفتند، برخاستند، بس بیٹھیں گے، کھائیں پیئیں گے، گپ شپ لگائیں گے، اور قوم کو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک لال بتی کے پیچھے لگا دیں گے۔ منشور کون سا منشور؟
آپ کو اتنے موقع قوم دے چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی آپ کے لیے موقع باقی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں، خوش قسمتوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، ہفتہ پہلے آپ اور بات کرتے ہیں، اگلے ہفتے آپ اور بات کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کی خوش قسمتی کو کسی طور پہ بھی کوئی بندہ بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کوئی لگتا ہے کہ ہمارے نزدیک میں کسی گاڑی کا کوئی ہارن بج رہا ہے مسلسل، تو اس لیے اپنی ویڈیو کو اس مرحلے پہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے، پاکستانی اور فلسطین کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔